لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے روح پرور اور ایمان افروز ملفوظات۔ حضرت اقدس نے فرمایا، جو بات ہماری سمجھ میں نہ آوے یا کوئی مشکل پیش آوے تو ہمارا طریق یہ ہے کہ ہم تمام فکر کو چھوڑ کر صرف دعا میں اور تضرع میں مصروف ہو جاتے ہیں، تب وہ بات حل ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا، افسوس ہے کہ لوگ جوش اور سرگرمی کے ساتھ قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسا کہ دنیا دار اپنی دنیا داری پر یا ایک شاعر اپنی اشعار پر غور کرتا ہے، ویسا بھی قرآن شریف پر غور نہیں کیا جاتا۔ بٹالہ میں ایک شاعر تھا، اس کا دیوان ہے۔ اس نے ایک دفعہ ایک مصرع کہا، صبا شرمندہ میں گردد بروئے گل نگاہ کردن، مگر دوسرے مصرعے کی تلاش میں برابر 6 مہینے سرگردان و حیران پھرتا رہا۔ بالآخر ایک دن ایک بزاز کی دکان پر کپڑا خریدنے گیا۔ بزاز نے کئی تھان کپڑوں کے نکالے پر اس کو کوئی پسند نہ آیا۔ آخر بغیر کچھ خریدنے کے جب اٹھ کھڑا ہوا تو بزاز ناراض ہوا کہ تم نے اتنے تھان کھلوائے اور بے فائدہ تکلیف دی۔ اس پر اس کو دوسرا مصرع سوجھ گیا اور اپنا شعر اس طرح پورا کیا، صبا شرمندہ میں گردد بروئے گل نگاہ کردن کہ رختے غنچہ را وا کردد نہ توانست طے کردن۔ جس قدر محنت اس نے ایک مصرعے کے لیے اٹھائی، اتنی محنت اب لوگ ایک آیت قرآنی کے سمجھنے کے لیے بھی نہیں اٹھاتے۔ قرآن جواہرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ 12 ستمبر 1901 فرمایا، اسلام کی موجودہ حالت خود بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی سلسلہ ایسا قائم کرے جو اس کو ان مشکلات سے نجات دے۔ زیرک اور دانشمند انسان کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جب زمین پر تیاری ہے تو آسمان پر کوئی تیاری نہ ہوگی؟ کیا مخالفوں نے اسلام کے نیست و نابود کرنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ پادریوں کی طرف دیکھو کہ انہوں نے کس قدر زور لگایا ہے۔ ان لوگوں کے ارادے ہیں اور ان کے نزدیک وہ امن جس کو یہ امن قرار دیتے ہیں اس وقت قائم ہو سکتا ہے کہ اسلام کے استحصال کیا جائے۔ جو شخص قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی مانتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کیا وہ اس وقت ان بے جا حملوں کے دفاع اور فروغ کرنے کے لیے اس صدی کے سر پر اپنی سنت قدیمہ کے موافق کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا؟ اور پھر قرآن شریف میں جبکہ یہ صاف فرما دیا ہے کہ ان مع العسر یسرا، تو کیا ضروری نہ تھا کہ ان تنگیوں کی جن میں آج اسلام مبتلا انتہا ہوتی اور یسر کی حالت پیدا ہوتی؟ بے شک ضرور تھا، چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ فرمایا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان پر غور کرنے سے ضروری طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ اس مصیبت اور تنگی کے وقت ضرور آسمان پر ایک سامان ہو چکا ہے اور تیاری ہو رہی ہے، اور وہ وقت قریب ہے کہ اسلام اپنی اصلی صورت اور حالت میں نمایاں ہو اور مرل حالکات تباہ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ کی سنت قدیم میں سے یہ امر بھی ہے کہ وہ ظاہر نہیں فرماتا جب تک اس کا وقت نہ آ جائے، مگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تخم ریزی ہو رہی ہے۔ اندرونی مصائب کو ہی دیکھو کہ وہ کیا رنگ لا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں وحدت نہیں رہی،
جو کامیابی کا اصول ہے۔ خوارج شیعہ الگ ہیں، حنبلی، شافی، مالکی، حنفی الگ ہیں، صوفیوں اور مشائخ میں الگ الگ تفرقہ شروع ہے، جیسا کہ چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری وغیرہ فرقوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک ان فرقہ والوں میں سے بجائے خود یہ خیال کرتا ہے کہ کرتا ہوگا کہ اب اسی کا فرقہ کامیاب ہو جائے گا اور باقی سب کا نام نشان مٹ جائے گا۔ حنفی کہتے ہوں گے کہ سب حنفی ہو جائیں گے، رافضیوں کے نزدیک اب یہ رافضی کا زمانہ ہوگا، وجودی کہتے ہوں گے کہ سب وجودی ہی ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ سب جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ باتیں خدا تعالیٰ سے استمزاد کر کے تو نہیں کی جاتی، بلکہ اپنے ذاتی اور سطحی خیالات ہیں۔ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے ارادے تک نہیں پہنچا۔ خدا تعالیٰ کے ارادے وہی ہیں جو قرآن شریف سے ثابت ہیں۔ جو ظلم اس وقت کتاب اللہ پر اندرونی یا بیرونی طور پر کیا گیا ہے، جو فرقہ ظلم کے انتقام لینے والا اور کتاب اللہ کے جلال اور عظمت کو ظاہر کرنے والا ہوگا، وہی خدا سے تائید پائے گا اور اسی کی کامیابی خدا کے حضور سے مقدر ہے۔ جو اس ظلم کی اصلاح کرے گا، خواہ اس فرقے کا کوئی نام ہو، اگر وہ فرقہ دین کے لیے غیرت رکھتا اور کتاب اللہ کی عزت کے لیے اپنے ننگ و نام کو کھوتا ہے، تو اس وقت ایک لذت اور ایک بصیرت کے ساتھ خود بخود روشن ہو جائے گا کہ یہی خدا تعالیٰ سے مدد یافتہ ہے۔ جو کچھ اس زمانے میں پھیلا ہوا ہے، اس کی بابت کچھ نہ پوچھیے۔ بہت سے چور اور ڈاکو مل کر نقبزنی کر رہے ہیں اور ایک خطرناک سازش اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے خلاف کی جا رہی ہے، مگر یہاں کچھ فکر ہی نہیں۔ اندرونی مفاسد نے مخالفوں کو موقع دے دیا ہے کہ وہ متاع اسلام کے لوٹ لینے میں دلیر ہو جائیں۔ میری رائے میں اندرونی مفاسد میں سے بہت کچھ حصہ علماء کے باعث ہوا ہے اور کچھ حصہ ان لوگوں کی غلطیوں کا ہے جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں اور انہوں نے نری خشک لفاظیوں کا نام اسلام رکھ چھوڑا ہے اور ذرا بھی آگے نہیں بڑھتے۔ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے، جیسا عیسائیوں یا اور باطل پرستوں نے مان رکھا ہے، کہ خدا کی طاقتیں پیچھے رہ گئی ہیں اور آگے نہیں ہیں، گویا جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے وہ نرے قصے اور کہانیاں ہی ہیں جن میں حقیقت کی روح اور زندگی کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ انہوں نے اسلام کا یہ مغز اور خلاصہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ صرف قصوں کی پیروی کرو اور کچھ نہیں۔ جس قدر یہ ظلم اسلام پر کیا گیا ہے، اس کے نظیر اپنے رنگ میں بہت ہی کم ملے گی، کیونکہ اسلام یہ ایک ایسا مذہب تھا اور ہے جو ہر زمانے میں زندہ مذہب کہلا سکتا ہے، کیونکہ اس کے نشانات مردہ مذاہب کی طرح پیچھے نہیں رہ گئے بلکہ اس کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، مگر ان خشک معاہدوں نے اس کو بھی مردہ مذاہب کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، جبکہ اس کے انوار و برکات کو ایک وقت خاص تک محدود کر دیا۔ ابتدا میں جب اس فرقے نے سر نکالا تو بعض طبیعت رسا والے بھی ان کے پاس آتے تھے، مگر یہ کسی کو خیال پیدا نہ ہوا کہ ان کا تھیلا تو پڑتال کر کے دیکھیں کہ ان کے پاس ہے کیا۔ جب خوب غور اور فکر سے ان کی تلاشی لی گئی تو آخر یہی نکلا کہ ان کے پاس بجز رفع یدین یا آمین بالجہر یا سینہ پر ہاتھ باندھنے کے اور ایسے ہی چند جزی باتوں کے اور کچھ نہیں، اور وہ اسی پر زور دیتے رہے۔ مثلا امام کے پیچھے فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ اس کے معنی پر اطلاع ہو یا نہ ہو۔ مولوی محمد حسین بٹالوی قریباً 20 برس تک اپنے رسائل میں انہی مسائل پر زور دیتا رہا، لیکن آخر ماصل یہی نکلا کہ اس پرگوئی میں کوئی روحانیت نہیں ہے، اور آخر ان تیز زبانوں کی منہ زوری ائمہ اربعہ کی تحقیر اور تضلیل تک منتہی ہوتی ہے۔ فرمایا میری رائے میں ائمہ اربعہ برکت کا نشان تھے، ان میں روحانیت تھی، کیونکہ روحانیت تقوی سے شروع ہوتی ہے، اور وہ لوگ در حقیقت متقی تھے اور خدا سے ڈرتے تھے اور ان کے دل کلاب الدنیا سے مناسبت نہ رکھتے تھے۔ یاد رکھو یہ تقوی بڑی چیز ہے، خوارق کا صدور بھی تقوی ہی سے ہوتا ہے، اور اگر خوارق نہ بھی ہوں پھر بھی تقوی سے عظمت ملتی ہے۔ تقوی ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے حاصل ہونے سے انسان خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو کر نقش وجود مٹا سکتا ہے۔ کمال تقوی کا یہی ہے کہ اس کا اپنا وجود ہی نہ رہے اور سیکل زدم قدر کے آئینہ نمان کا مشتاق ہو جائے۔ اصل میں یہی توحید اور یہی وحدت وجود تھی جس میں لوگوں نے غلطیاں کھا کر کچھ کا کچھ بنا لیا ہے۔ یہ کیا دین اور تقوی ہے کہ ایک ضعیف انسان اور بیچارہ بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے، اس سے بڑھ کر کیا گستاخی اور شوخی ہو سکتی ہے
کہ انسان خدا بنے اور خدا کے بھید اور اسرار کے جاننے کا مدعی ٹھہرے۔ اس لیے حضرت اقدس مسیح موعود فرماتے ہیں عجب ناداں ہے وہ مغرور و گمراہ کہ اپنے نفس کو چھوڑا ہے بیرا، بدی پر غیر کی ہر دم نظر ہے مگر اپنی بدی سے بے خبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔